آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. 3 مرحلوں میں سپٹمبر کے آخر اور اکتوبر کے شروع تک جو انتخابات ہوئے تھے مقبوضہ کشمیر میں ریاستی جو اسمبلی ہے اس کے نتائج اس ہفتے ہمارے سامنے آ گئے ہیں, اور یہ 10 سال کے بعد پہلا الیکشن تھا مقبوضہ کشمیر کے اندر. اور یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ پاکستان آف کورس ان الیکشن کو ایک ڈرامہ سمجھتا ہے, ایک شام الیکشن سمجھتا ہے اور اس کو ریکگنائز نہیں کرتا. لیکن obviously ایک ایکسرسائز انہوں نے وہاں پہ کی ہے. 2-3 چیزیں اس میں ہوئی ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ یہ جو الیکشن شہباز جو ہوئے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر 10 سال تو ویسے ہوئے ہیں, لیکن 5 اگست 2019 کے بعد جو خصوصی حیثیت ختم کی تھی اس کے بعد یہ پہلا الیکشن تھا. اور اس الیکشن کو, اور آپ کو پتا ہے کہ خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد انڈین گورنمنٹ نے, بی جے پی نے, ان کے پرائم منسٹر نے یہ پورٹرے کرنے کی کوشش کی کہ اب کشمیر کے اندر سب کچھ نارمل ہو گیا, وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہے, وہاں پر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, پراسپیرٹی ہے, اور لوگ جو تبدیلی کی گئی تھی اس سے وہ خوش ہیں. تو اس تناظر میں یہ جو الیکشنز تھے ایک لحاظ سے وہ ریفرینڈم بھی تھا کہ کیا واقعی جو بی جے پی اور نریندر مودی کی جو پالیسیز تھیں کشمیر کے جو عوام ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں. جو نتائج سامنے آئے ہیں یقینی طور پر وہ جو توقع کر رہی تھی بی جے پی کی گورنمنٹ اس کے مطابق نہیں آئے, کیونکہ فار دا فرسٹ ٹائم وہ ایک ہندو چیف منسٹر جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ مودی کا جو جادو ہے وہ انڈیا کے بعد ادھر بھی نہیں چلا, کیونکہ وہاں پہ بھی ان کو جو ان کی ایکسپیکٹیشن تھی انڈیا کے اندر, ہاں جو لوک سبھا کے الیکشن ہوئے تھے اس میں بھی ان کو بہت یہاں پر ابھی جو ریزلٹ سامنے آئے ہیں ان ایکسپیکٹڈلی, جو وہاں پر ایک تو جو سب سے پرانی جو پارٹی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر جموں کشمیر نیشنل کانفرنس, جو شیخ عبداللہ جنہوں نے ایکچولی وہ کنٹروورشل الحاق کیا تھا جواہر لال نہرو کے ساتھ جب پارٹیشن ہو رہی تھی, تو ان کی وہ جماعت ہے, تو ان کی ریوائول ہوئی ہے. بیٹے ہیں یا پوتے ہیں؟ اب تو ان کے پوتے ہیں نا, جو عمر عبداللہ وہ 2 سیٹوں سے جیتے ہیں, اور ان کی جماعت کو ملی ہیں کو 42 نشستیں, کیونکہ ٹوٹل جو 95 سیٹیں ہیں لیکن 90 پر انتخابات ہوئے ہیں, اور ان میں سے 42 سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں, جبکہ 6 جو ہیں کانگریس کے ساتھ ان کا الحاق تھا, 6 سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں. تو اگر آپ 95 کا ہاؤس ہے تو 48 ملا لیں تو کلیئرلی ان کو سمپل میجورٹی مل گئی. بی جے پی کو 29 سیٹیں ملی ہیں, جو لاسٹ جو انتخابات ہوئے تھے 2014 میں اس سے 4 سیٹیں زیادہ ملی ہیں, لیکن جو وہ توقع کر رہے تھے اس کے مطابق نہیں ملی. اب اس میں جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے, ایک تو جو مودی صاحب کا نیریٹو تھا وہاں پر لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. دوسرا جو نیشنل کانفرنس کی ریوائول ہے ان کا واپس آنا, اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ پرو انڈیا جماعت ہے. آپ کو پتا ہے کہ ڈیکیڈ سے جو کشمیر کی حوالے سے بھارت کی پالیسی تھی اس کو وہ ایڈوانس کر رہے تھے, لیکن اس کیس کے اندر ان کو یہ لگتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے جو الیکشن وہاں پہ ہوئے, یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے, وہاں پہ کوئی روٹی کپڑا مکان یا ایجوکیشن یا ہیلتھ اس چیز کے اوپر نہیں ہوئے. جو الیکشنز وہاں پر ہوئے نیشنل کانفرنس نے کیا وعدہ کیا, انہوں نے کہا کہ ہم اگر منتخب ہوئے تو ہم کیا کریں گے, کوشش کریں گے جو آرٹیکل 370 ہے اس کو بحال کریں, اینڈ مور امپورٹنٹلی ہم جو دہلی سرکار ہے اسے کہیں گے کہ آپ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کریں. یہ 2 بنیادی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے لوگوں نے نیشنل کانفرنس کو منتخب کیا. اور تیسرا اس میں پاکستان کا فیکٹر بھی ہے کہ جو وہ گروپس, وہ تنظیمیں جو پاکستان کے نقطہ نظر سے اتفاق کرتی ہیں وہ شاید کنفیوز تھیں, کیونکہ پاکستان کی کشمیر کے حوالے سے پالیسی کوئی اب کلیئر نہیں. یہ بڑا سرپرائزنگ ہے, بائیکاٹ کی کال بھی نہیں آئی. جو آل پارٹیز حریت کانفرنس ہے یا جماعت اسلامی وہ بین ہے, اور اس لیے لگتا یہ ہے کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ بھارت سے خوش ہیں, لیکن ان کو یہ لگتا ہے کہ موجودہ جو اس وقت حالات ہیں اس تناظر میں شاید یہ بیسٹ آپشن ہے کہ ایک ایسی جماعت کو منتخب کیا جائے جو ود ان دی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک انڈیا یا جو پولیٹیکل اسٹرگل ہے, کیونکہ اب جو سب سے بڑا ایشو ہے گول پوسٹ انہوں نے چینج کر دی. وہ چاہتے ہیں کہ پہلے اس کی خصوصی حیثیت تو بحال ہو, اینڈ سیکنڈ کہ جو مسئلہ اس کا اگر فائنل سیٹلمنٹ ہے تو پاکستان کے ساتھ بات چیت کی جائے. تو ان 2 نقطوں کے اوپر لگ نہیں رہا کہ چونکہ پاکستان سنس 2019 جب سے یہ لحاق ہوا تھا مقبوضہ کشمیر کا بھارت کے ساتھ, اس کے بعد اس کی کلیئر پالیسی نہیں ہے. ہمارا جو احتجاج تھا وہ ہم نے ایک وہ کیا اس کو بولتے ہیں بورڈ لگا دیا تھا یہاں پہ سرینا ہوٹل کے سامنے, وہ بھی میرے خیال میں وہ بھی اتار دیا ہے کہ کتنے گھنٹے ہو گئے ہیں وہاں پہ سارے کام کو کیے ہوئے, کتنے سال گزر گئے ہیں. یا پھر ہم نے یہ جو ہماری کشمیر ہائی وے اس کا نام سری نگر ہائی وے کر دیا تھا. تیسرا ہم نے یہ کہا کہ 2 گھنٹے قلم چھوڑ ہڑتال کہہ لیں اس ہر فرائیڈے کو عمران خان صاحب نے کیا. اس طرح ہم نے کچھ نہیں کیا کشمیر کے لیے. باقی جو ہمارا ٹریڈیشنل فارن آفس کا ایک سٹانس رہا ہے کہ ہم نے یونائٹڈ نیشنز میں اور آگے پیچھے جو ان کی کاز اس کو ایڈوکیٹ کیا, اس سے آگے ہم نہیں گئے. ہم ایک بھی غالباً OIC کا اجلاس بھی نہیں کروا سکے, جو کشمیر کے ایشو کے اوپر ہم نہیں کروا سکے. تو جب پاکستان کی طرف سے کوئی بھی کسی بھی قسم کا افیکٹو رسپانس نہ آیا ہو تو
اس کے بعد جو وہاں پہ وہ جماعتیں جو چاہتی تھی پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا، ان کے لیے تو پھر کوئی سٹینڈنگ نہیں رہی نا لوگوں کی نظروں میں. تو ان میں سے کسی جماعت کو کیا انہوں نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا یا ان کو کوئی سیٹس ملی ہیں اس میں؟ دیکھیے جماعت اسلامی کے اوپر انہوں نے بین کیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے بطور آزاد کینڈیڈیٹ الیکشن لڑا. جماعت اسلامی وہ ہے جو ماضی میں الیکشنز کا بائیک آؤٹ کرتے رہے ہیں. اور آزاد کتنے جیتے ہیں؟ تو اس پہ نہیں، آزاد بہت کم جیتے ہیں، اس طرح سے ان کا کوئی، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے نیشنل کانفرنس کو ووٹ دیا اور اسی بنیاد پر دیا. لیکن اس میں ایک جو امپورٹنٹ کیچ ہے کہ وہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھارت نارمل سی دکھاتا ہے، مثلا وہاں پر فورن میڈیا کو اجازت نہیں تھی الیکشن کور کرنے کی. ایک گائیڈڈ ٹور چند جو فیوریٹ ان کے جو ڈپلومیٹک مشنز تھے ان کو لے کر کے گئے. کچھ وہاں پر جو فارن ایمبیسیز کے لوگ جانا چاہتے تھے لیکن وداؤٹ اینی گائیڈڈ ٹور ان کو انہوں نے جانے نہیں دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ایوری تھنگ از نارمل، وہ نہیں ہے. دوسرا پھر جو عمر عبداللہ انہوں نے جو انٹرویو دیا ہے الیکشن جیتنے کے بعد، ایک تو انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ بھلے وہ الیکشن جیت گئے لیکن جب تک بی جے پی کی گورنمنٹ ہے تو آرٹیکل 370 جو ہے وہ ختم تو نہیں ہو رہا. یہ مشکل ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بی جے پی اور مودی صاحب ساری عمر تو پرائم منسٹر نہیں رہیں گے نا، تو وہ جب کبھی جائیں گے تو ایک اوپننگ ضرور ہوگی. دوسرا ان سے سوال ہوا ریگارڈنگ پاکستان اور انڈیا کے درمیان مذاکرات کا اور انڈیا کے فارن منسٹر جو پاکستان آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں پہلے انڈیا یا بی جے پی کہتی تھی کہ جی ہم پاکستان نہیں جائیں گے، ایٹ لیسٹ چلو وہ پاکستان جا تو رہے ہیں، بے شک وہ مذاکرات بائیلیٹرل نہیں بھی کریں گے. تو ان کے خیال میں یہ ایک اچھی شروعات ہے. تو اس سے ایک چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے شہباز کے بھلے نیشنل کانفرنس جو ہے وہ پرو انڈیا ہے، بٹ کشمیر کے اندر ان کو سینٹیمنٹ پتا ہے کہ وہاں پر یہ سینٹیمنٹ موجود ہے آرٹیکل 370 کے خلاف بھی، مودی صاحب کے خلاف بھی، اینڈ سیکنڈلی وہ فیور کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہونے چیز تو کامران بڑی واضح ہوگی، پاکستان کا جو کیس ہے وہاں پہ اب کافی حد تک کمزور ہو چکا ہے اور اس پہ ہمیں اپنا انٹرنل ریویو کرنا چاہیے. اب دوسرا جو ایک ایشو ہے مڈل ایسٹ کا ہے. مڈل ایسٹ میں جس قسم کی اب رپورٹس آ رہی ہیں کہ جو ایرانی اٹیک تھا میزائل کا، اس میں اسرائیلیوں کا کافی سے زیادہ نقصان ہوا اور ایک ریٹیلیشن وہاں سے ایکسپیکٹڈ ہے. اس کے اوپر کچھ ہے ڈیولپمنٹ اس ہفتے؟ دیکھیں اس میں جو مختلف باتیں اس وقت چل رہی ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے بیانات تو آ رہے ہیں کہ جواب تو وہ دیں گے. اب اس پہ جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے کہ جواب کس نوعیت کا ہوگا. 3 آپشنز کہہ رہے ہیں کہ اس پہ غور کریں. ایک تو ایران کی جو نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کو براہ راست نشانہ بنائیں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ایران کی جو تیل کی تنصیبات ہیں وہ ٹارگٹ ہو سکتی ہیں. تیسرا جو ان کی ملٹری بیسز ہیں یا ایران نے جہاں سے میزائل فائر کیے تھے ان کو نشانہ بنایا جائے. اب اس میں جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جو امریکہ ہے وہ وارن کر رہا ہے کہ آپ جو ایران کی نیوکلیئر جو انسٹالیشنز ہیں ان کو نشانہ نہ بنائیں. اور دوسری طرف ایون روس نے بھی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وارن کیا ہے اسرائیل کو کہ آپ بالکل اس طرح کی حرکت نہ کریں، اس کے بہت زیادہ کانسیکوینسز ہوں گے. اینڈ مور امپورٹنٹلی ایران، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے خلاف یہ الزام ہے کہ وہ ایک جوہری پروگرام کی طرف بڑھنا چاہتا ہے. ایران ہمیشہ ان الزامات کی تردید کرتا ہے کہ اس کا نیوکلیئر پروگرام صرف سویلین نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا حصول ہے. لیکن یہ خبریں اب آ رہی ہیں کہ اگر اسرائیل نے ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز کے اوپر حملہ کیا تو پھر ایران جو اپنا نیوکلیئر ڈاکٹرن ہے وہ تبدیل کر سکتا ہے اور پھر جو اس کا جوہری پروگرام ہے اس کی طرف بڑھ سکتا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر خطے کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی، کیونکہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام سے اسرائیل کو تو تھریٹ ہوگی. ایون جو عرب کنٹریز ہیں، جو سعودی عرب ہے، وہ بھی آبویسلی نہیں چاہے گا کہ ایران کے پاس نیوکلیئر ویپنز آئے، کیونکہ ایک ان کی ہسٹری بھی ہے. تو یہ ایک فیکٹر ہے. پھر اسی ہفتے ہم نے دیکھا، کیونکہ بہت زیادہ ایک ہیکٹک ڈپلومیسی بھی ہو رہی ہے، کہ جو جو ایران کے فارن منسٹر ہیں وہ ہنگامی طور پر انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے انہوں نے بات کی اور مڈل ایسٹ کی سچویشن پہ بات ہوئی. پھر اسی طرح سے اسی ہفتے ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو روس کے صدر ہیں ولادیمیر پوٹن، ان کی اور ایران کے صدر کی بھی ملاقات ہوئی ہے. اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ دونوں جو ممالک ہیں ایک اسٹریٹجک پیکٹ جو ہے وہ سائن کرنے جا رہے ہیں، اور کوشش ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ یہ پیکٹ جو ہے وہ سائن ہو. تو کلیئرلی یہاں پر جو مڈل ایسٹ کا تنازع ہے اس میں جو خطے کے ممالک ہیں وہ تو انوالو ہیں ہی ہیں، لیکن جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں اب اس میں انوالو ہو رہی ہیں، کیونکہ دے انڈرسٹینڈ کہ اگر یہ لڑائی بڑھتی ہے تو اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ کتنے بھیانک ہو سکتے ہیں. بہرحال انٹرسٹنگلی وہ وائٹ کالر مینجمنٹ کو خود بھی ڈائریکٹلی جو ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ بزنس کے اندر ٹیکس چوری تو ہے. یہ ہم بھی ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ حکومت کو اب ٹیکس پالیسی کے ذریعے ریٹ بڑھا کر اپنی ٹیکس کلیکشن بہتر نہیں کرنی چاہیے، ان کو انفورسمنٹ سے کرنی چاہیے. تو یہ تو ہمارے اس کے اوپر ہمیشہ سے موقف رہا ہے. بیسکلی یہ جو دعویٰ کیا گیا وزیر خزانہ کی طرف سے کہ 3,400 ارب روپے کا ٹیکس فراڈ
ہوا ہے. اور یہ دعوے کی جو بیس ہے اس کے پیچھے ایک FBR کی ورکنگ ہے کہ پاکستان میں جو سیلز ٹیکس کا جو ٹوٹل پوٹینشیل ہے جتنا اکٹھا ہو سکتا ہے وہ 6,500 ارب روپیہ ہے. 3,100 ارب روپیہ پچھلے سال اکٹھا ہوا ہے, جو باقی 3,400 ارب روپیہ اس کا فراڈ ہو رہا ہے. اب اس کو بہتر طریقے سے بھی کہا جا سکتا تھا, یہ فراڈ کی بجائے اس کو ایک ٹیکس گیپ پلس فراڈ کہا جا سکتا تھا, کیونکہ جو انہوں نے وہاں پہ 5 انڈسٹریز کے جو نمبرز شیئر کیے ہیں جس کے اوپر انالیسس کیا ہے وہ تو کوئی 227 ارب روپے کا فراڈ کی اگر ہوتا بھی ہے تو 227 ارب روپے کا. اب 227 ارب میں اور 3,400 ارب روپے کے سیلز ٹیکس کے فراڈ میں بہت فرق ہے. جو گیپس انہوں نے نکالے ہیں وہ بیس اس کے اوپر کر رہا ہے ان کا کلیم کہ ایک فیکٹری ہوتی ہے, وہ فیکٹری جب کوئی چیز بناتی ہے تو وہ ایک چیز خریدتی ہے, اور جو چیز خریدتی ہے اس کو وہ را مٹیریل اس کا ہوتا ہے, اس کے اوپر وہ ایک سیلز ٹیکس پے کرتے ہیں, اور اسی چیز کو جب آگے بیچتے ہیں تو اس کے اوپر بھی سیلز ٹیکس پے کرتے ہیں. تو جو خریدنے کے اوپر سیلز ٹیکس پے ہوتا ہے اور جو بیچنے کے اوپر ہوتا ہے اور اس کی جو بیس ہوتی ہے اس میں جتنی اس نے ویلیو ایڈ کی ہوتی ہے, اپنا اس کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے, اپنی اس نے ایڈیشنلٹی کی ہوتی ہے, اس کی بیس پہ وہ ٹیکس دیتا ہے, باقی گورنمنٹ سے ٹیکس جو پہلے دیا ہوتا ہے اس کو واپس کلیم کر لیتا ہے. ان کا یہ کلیم یہ ہے کہ جو 4-5 پاکستان کی بڑی انڈسٹری خاص طور پر ٹیکسٹائلز کی ہے, بیوریجز ہے, اس کے اندر سیمنٹ ہے, اسٹیل ہے, بیٹریز ہیں, یہ جتنا ان کا سیلز ٹیکس کا کلیم بنتا تھا ٹیکس ریفنڈز کا یا انپورٹ ایڈجسٹمنٹس کا, اور ان ایوریج انڈسٹری کی ایوریج انہوں نے لیے 7%, اور جو انہوں نے کیسز نکالے ہیں وہ 20 سے 25% تک لوگوں نے انپوٹ ٹیکس ایڈجسٹمنٹ غلط کلیم کی ہوئی ہے. تو یہ ہے سارا وہ بنیاد جس کی اوپر ان کا جو فائنانس منسٹر کا جو ہے وہ کلیم سٹینڈ کرتا ہے. لیکن جب اتنے ہائیسٹ لیول کے اوپر یہ بات کہی جائے کہ یہ فراڈ ہے تو پھر اس کو پروو بھی حکومت کو کرنا پڑے گا. اب رسپانسبلٹی جو ہے وہ حکومت کے اوپر ہے کہ 3,400 ارب روپے کا فراڈ ہوا ہے, تو ہم دسمبر میں ان سے پوچھیں گے, فوری تو نہیں پوچھیں گے کہ 3,400 ارب روپے کے فراڈ جو ہوا ہے اس میں کتنے لوگ جو ہے وہ اندر گئے جیلوں میں, کتنوں سے ریکوری ہوئی, اب کیا سٹیٹس ہے اس کے فراڈ کا. چلے, اس کا مطلب ہے کہ جو FBR کے نئے چیئرمین ہیں, FBR سے ان کا تعلق نہیں, تو کوشش کر رہے ہیں کہ شاید ایک آؤٹ آف دا باکس یا آبویسلی اپنی کارکردگی دکھانے کی کسی طریقے سے جو ریونیو کا شارٹ فال ہے اس کو کم کیا جائے اور جو محصولات ہیں وہ اکٹھے کیے جائیں. یہاں پر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بڑا ایک تلکہ خیز یا ہوش ربا نمبر دیا. انہوں نے کہا کہ جو پاکستان میں جو لارج کارپوریٹ فرمز ہیں اور جو بڑی بڑی جو وائٹ کالر جو مینجمنٹ ہے وہ اس وقت ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ٹیکس فراڈ کی مد میں جو پاکستان کو جو ریونیو حاصل ہونا چاہیے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں 3,400 ارب روپے کا, اور بہت بڑا نمبر ہے گیون کہ یہ جو پاکستان کا دفاعی بجٹ ہے اس سے بھی کہیں ہے. تو کیا بیسز ہیں اس نمبر کی, یہ کہاں سے آیا یہ نمبر؟ کامران, چونکہ وزیر خزانہ کا یہ ایک ان کا ایک دعویٰ ہے اور ہم اس کو فیس ویلیو پہ لیتے ہیں until it is proven the otherwise.